ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران اور امریکہ میں اب کبھی جنگ تھمنے والی نہیں۔ ایک طرف مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو دوسری جانب ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو امریکہ ایران کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور دوسری جانب خود ڈونالڈ ٹرمپ کی تازہ جو اس کے بیان اور دھمکی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ 1000 میزائل تیار اور بھرے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کا نشانہ لیے ہوئے اور ہزاروں مزید اس کے فوراً بعد ہوں گے اگر ایرانی حکومت نے دنیا کے کونے کونے میں اعلان کردہ اپنی دھمکی پر عمل کیا، یعنی امریکہ کے موجودہ صدر جو کہ میں ہوں کو قتل یا قتل کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 میزائل ایران کی طرف باقاعدہ حملے کے لیے تیار ہیں، ادھر مجھے کچھ ہوا ادھر میزائل داغنا شروع ہو گیا۔ اب کیا امریکہ کے آنے والی حکومت ٹرمپ کے بعد وہ اس قدر بے وقوف ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد ایران سے جو ہے وہ لڑ بھڑیں گے؟ بہرکیف اس طرح کی دھمکی دیتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹروتھ میں جو لکھا ہے کہ 1000 میزائل وہ لوڈڈ ہیں، لاکڈ ہیں ایران کی طرف، تو اس کو لے کر کے اب الگ الگ طرح کی تبصرے شروع ہو چکی ہیں کہ کیا واقعی اس طرح ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی جانب 20 سے زائد جنگی بحری جہاز اور 2 طیارہ بردار بحری بیڑے روانہ کر دیے ہیں، باقاعدہ روانہ ہو چکے ہیں اس وقت ایران کی جانب۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے جمعہ کے روز ایران کے قریب سمندری حدود میں امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جنگی جہاز تعینات کر چکے ہیں، جن میں طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہیم لنکن اور USS جارج H.W. بش بھی شامل ہے۔ یہ 2 وہی بحری بیڑے ہیں، بحری جہاز ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا تھا گزشتہ ایام میں، اور ان کو واپس لوٹتے ہوئے کئی طرح کی خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہ اقدام امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے صرف 2 روز قبل ایرانی بندرگاہوں پر دوبارہ بحری ناکہ بندی عائد کرنے کے امکان کا عندیہ دینے کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا، امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جنگی جہاز آج مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں میں گشت کر رہے ہیں، جبکہ سینٹرل کمانڈ کی افواج علاقائی سلامتی اور استحکام کو مزید مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال کہ امریکہ باقاعدہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے زمینی سطح پر اس طرح کی تیاریاں کر رہا ہے، ٹرمپ جو ہے وہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہا ہے، 1000 میزائل داغنے کی بات کر رہا ہے، تو وہیں سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیلی فون پر رابطہ کیے جانے کی خبر آئی۔ دونوں نے گفتگو کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کی بات کہی گئی، جس میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری مذاکرات بھی شامل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سمندری راستوں اور جہاز رانی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ خطے میں امن و استحکام کے قیام میں مدد دینے والی ہر کوشش کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اور 2 طرفہ تعاون کے تعلقات کو برقرار رکھنے
مختلف شعبوں میں ان کے فروغ کے امکانات پر بھی تبادلے خیال کرنے کی بات کہی گئی۔ اب آپ دیکھیے تینوں سچویشن دیکھیے، سعودی عرب سے گفتگو، 1000 میزائل داغنے کی دھمکی ٹروتھ میں، اور پھر کئی بحری جہازوں کو، جنگی جہازوں کو ایران کے قریب حملہ کرنے کے لیے بھیجنے کی تیاری، اور چوتھی طرف کیا ہے؟ مذاکرات کی بات۔ نیوز ویب سائٹس ایک آتا ہے ایکسکیوز، اس نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگلے ہفتے سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور منعقد ہونے والا ہے۔ اسی دوران مصری اور قطری وزرائے خارجہ نے جمعہ کے روز حالیہ دنوں فریقین کے درمیان میں حملوں کے تبادلے کے بعد مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمت کی یادداشت کے فریم ورک کے تحت امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی دعوت دی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کل ٹرمپ نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا، کل پرسوں شام میں، کہ خود ایران نے انہیں فون کر کے کہا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مصری اور قطری وزرائے خارجہ نے مل کر کے دونوں کو مذاکرات کے ٹیبل پر بلایا ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ وزیر بدر عبدالعاطی اور ان کے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایک ٹیلی فون کال کر کے دونوں تناؤ پر قابو پانے اور تنازع کے دائرے کو بڑھنے سے روکنے کی اہمیت پر زور دیا، اور ممکن ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں پھر ان مذاکرات کا دور شروع ہوگا۔ اس درمیان امریکہ نے، بلکہ امریکی اعلیٰ حکام نے کل جمعہ کی شام بھی یہ کہا تھا کہ امریکہ ایران سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ایک عوامی بیان جاری کرے جس میں آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے بند کرنے اور خلیج کے تمام بحری راستوں کو بغیر کسی فیس کے شپنگ کے لیے کھولنے کی تصدیق کرے۔ اصل معاملہ تو یہیں پر پھنسا ہوا ہے۔ اگر اس طرح وہ اعلان کر دے گا تو پھر مذاکرات کا کیا مطلب ہوگا؟ حکام نے محدود تعداد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی بات چیت نتیجہ خیز رہی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ایران باضابطہ طور پر اعلان کرے کہ آبنائے ہرمز کے تمام راستے کھلے ہیں اور اس نے جہازوں پر فائرنگ بند کر دی ہے۔ اگر وہ بیان جاری نہیں کرتا تو ہمارے پاس اسے مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے مذاکرات پر لا کر کے آبنائے ہرمز کو پوری طرح سے کھلوا کر کے ایک مرتبہ پھر سے حملہ کر کے صورتحال بگاڑ دی جائے۔ یعنی ان دونوں لوگوں کا ماننا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جتنی بھی کنجیاں ہیں ہمارے حوالے کرو، ہمارے انڈر میں آ جاؤ، ہمیں سرنڈر کرو، پھر ہم جو کہیں وہی کہو۔ تو اب یہ بات تو ایران ماننے والا نہیں ہے۔ گزشتہ ہی جب جنگ کے آغاز سے پہلے ہی نہیں مانا ہے تو اب کیا مانے گا؟ اب تو ساری دنیا کو اس نے اپنی طاقت بھی دکھا دی ہے۔ ایسے میں وہ اپنے شرائط کو حاوی کرے گا اور اپنی شرائط ماننے پر مجبور کرے گا، اور یہی صورتحال بن رہی ہے۔ کبھی مذاکرات بند ہو رہے، کبھی حملے ہو رہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، تو وہیں پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی وفات، ان کی نماز جنازہ کے بعد امام مجتبی خامنائی کی جانب سے ایک انتہائی سخت پیغام سامنے آیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ پوری طرح سے بوکھلائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار اپنے میڈیا کو بلا کر اپنی جان کو خطرے میں ہونے کی بات کرتے ہیں۔ مجتبی خامنائی نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے والد کی موت کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سابق سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لیا جائے گا اور یہ ہو کر رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ایسے ہی بول رہے ہیں، نہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ اپنے پیغام میں مجتبی خامنائی نے اس پورے واقعے کو امام حسین سے جوڑا۔ انہوں نے کہا ایران کے اسلامی انقلاب اور اس کے اصولوں کی بنیاد مکمل طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد اور نعروں پر منحصر ہے۔ ان کے شہید والد بھی اسی نظریے پر یقین رکھتے ہوئے بڑے ہوئے۔ ان کے والد کی سوچ، عمل، سب کچھ ملک کی حفاظت کے لیے جہاد سے متعلق تھا۔ ہر چیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کے مطابق تھی۔ مجتبی خامنائی نے یہ بھی کہا کہ ان کے والد نے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھائے ہوئے راستے پر زندگی گزاری، بلکہ آخر تک ان کے نظریے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اس جذباتی اور جارحانہ پیغام نے خلیجی ممالک اور مغربی دنیا کے درمیان تناؤ میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے واضح کیا کہ وہ اپنے لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں،
तभी ट्रंप का वो ट्वीट आया था जिसमें वो जो है पूरी तरह से इसराइली रिपोर्ट के बाद वो तनाव का शिकार हो गए और उन्होंने ईरान को धमकियां देना शुरू कर दी कि 1000 मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ इस वक्त लगाए जा चुके हैं, उन पर हमला होगा तो उनको जो है वापस ईरान पर हमला किया जाएगा वगैरह वगैरह। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरह मशरिक़ वस्ता की, ईरान की और अमेरिका के दरमियान की ये तस्वीर अलग अलग अंदाज में उभर करके आएगी। आइए अब एक और ख़बर जो सऊदी अरब से जुड़ी हुई है और वो ये है कि सऊदी अरब की एक एयरलाइंस है वो अब बराह रास्त हिंदुस्तान से अपनी सर्विस शुरू करने जा रही है। रियाज एयर जिसका नाम है, सहूलत बख्श परवाज़ माना जाता है। सऊदी अरब की नई कौमी फ़िज़ाई कंपनी है, अपने नेटवर्क में तोसी की है उसने। मुंबई के लिए 4 अगस्त से यौमिया परवाज़ें चलाने का ऐलान किया है। अगर इस तरह होता है तो एक बार फिर जो है सऊदी को उड़ान भरने वाले तैयारों में इजाफा होगा। जब इस तरह के तैयारों में इजाफा होता है तो ख़ास करके उम्रा पैकेज वालों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, इसलिए कि इसमें कुछ जो है कमियाँ आती हैं जो टिकट वगैरह होती हैं। बहरकैफ सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक एयरलाइन ने मुंबई के लिए टिकटों की फ़रोख्त शुरू कर दी है और अगले आने वाले दिनों में मुमकिन है कि भारत की मुख्तलिफ दीगर रियासतों के अहम तरीन जो है शहरों से भी उड़ान भरेगी। अगर ऐसा होता है तो जो है बहुत सारी चीज़ें आसान होगी। जो उसकी 9वीं मंजिल है, रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान यौमिया परवाज़ें जदीद बोइंग 9787 ड्रीम लाइन्स के ज़रिए चलाए जाने का दावा किया गया है। नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। रियासती पुलिस के साइबर क्राइम थाने ने पार्टी के मज़ीद 9 बैंक खातों में लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी है। अगर ऐसा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि TMC पार्टी को अपनी पार्टी चलाने के लिए बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। इससे कबल 3 बैंक खातों को भी मुंजमद किया जा चुका था, जिसके बाद अब मजमूई तौर पर पार्टी के 12 बैंक खातों पर पाबंदी नाफिज हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि 1000 करोड़ रुपए इस वक्त TMC पार्टी के मुंजमद हो चुके हैं। उसको इस्तेमाल में लाया नहीं जा सकता जब तक कि इस पर पूरी तरह सुनवाई नहीं हो सकती। इससे एक रोज़ कबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस की जानिब से मुंजमद किए गए तृणमूल कांग्रेस की 3 बैंक खातों को खुसूसी अफसर की निगरानी में चलाने की अबूरी इजाज़त दी थी, जिसे पार्टी के लिए वक्ती राहत करार दिया गया था। ताहम जुमा को मज़ीद 9 खातों पर पाबंदी आयद होने के बाद पार्टी को एक नया धचका लगा है। नाज़रीन गिरामी, आज हिंदुस्तानियों के लिए वियतनाम से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। जैसा कि आप जानते हैं, वियतनाम के खूबसूरत और पुरसुकून समंदर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। वियतनाम के मशहूर फू क्वाक जजीरे के करीब लहरों पर सवार 32 हिंदुस्तानी सयाहों की खुशी एक लम्हे में तबाही में बदल गई। सयाहों को ले जाने वाली कश्ती अचानक बेकाबू होकर समंदर के बीचों बीच उलट गई। इस अलमनाक हादसे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। इस अंधोनाक वाक़े से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मकामी इंतज़ामिया जंगी पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। समंदर की तेज़ लहरों के दरमियान लापता अफराद की तलाश जारी है। मुतासरीन के अहले खाना हर गुज़रते लम्हे के साथ दम तोड़ रहे हैं। इस होलनाक हादसे की संगीनी को देखते हुए हिंदुस्तानी सिफारतखाना फ़ौरन हरकत में आ चुका है। हो ची मिन्ह सिटी और हनोई में मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए खुसूसी इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं। हर मिनट दुरुस्त मालूमात का इश्तिराक किया जा रहा है। इस बहरान की इस वक्त में फंसे हुए अपने प्यारों से अलग होने वाले ख़ानदानों को फौरी रिलीफ और मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। ये जो है इस वक्त तफसीलात आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। PM मोदी के दौरे के पेश नज़र भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। इस दौरान न्यूजीलैंड के एक सहाफ़ी ने PM मोदी से मुताल्लिक़ सवाल कर लिया। भारतीय सिफारतकार ने इस सवाल का बड़ी चालाकी से जवाब दिया। दरअसल सहाफ़ी ने PM मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के बारे में पूछा था। हिंदुस्तानी सिफारतकार रविंद्र टंडन ने
اس سوال کا جواب دیا۔ ایک مقامی صحافی نے نیوزی لینڈ کے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے میڈیا سے بات چیت کے انداز پر سوال کیا۔ آکلینڈ میں ہندوستانی سفارتکاروں سے ملاقات کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ وزیر اعظم مودی پریس کانفرنس آخر کیوں نہیں کرتے۔ وزارت خارجہ کی سینئر اہلکار ودریندر ٹنڈن نے جواب دیا کہ وزیر اعظم کی سیاسی انداز پر تبصرہ کرنا بطور سرکاری ملازم ان کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ ٹنڈن نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایک ہندوستانی سیاستداں ہیں جو عوام کے ساتھ براہ راست رابطے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ تر رہنما اپنے ووٹروں سے براہ راست رابطہ برقرار رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، ثالثیوں کے ذریعے بات چیت کرنے کے بجائے براہ راست عوام تک پہنچنے میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے پی ایم مودی کا بھی بچاؤ کر لیا اور اپنا بھی بچاؤ کر لیا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔